یہ آئی ایم ایف کا چیف جسٹس سے ملنا، اچھا اس میں بھی ایک عجیب مذاق خیز بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے وقت کو کیوں ملوایا گیا، ایسا تو پہلے کبھی ہوا نہیں. اور انہی کی جماعت کے بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں جی یہ تو کوئی بری بات نہیں، اگر انہوں نے مل بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب آئی ایم ایف کو چیف جسٹس سے ملوانے کی کوئی سینس آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو $7 بلین کا پیکج چاہیے تو پھر ساہوکار کی شرائط بھی ماننا ہوگی. یا تو فیصلہ کر لیں نا، قومی حمیت اور غیرت کا تو آج کل ہر آدھے سیکنڈ بعد امتحان ہو رہا ہے نا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جو ہے گیا ہے، کیا ہمارے لوگوں نے کام کیا، اس پہ ہوم ورک کیا؟ میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں نہیں کیا. اس بد نصیب نے اکانومی کا اسٹوڈنٹ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا ہے. ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف کا ایسا ہی وفد ابھی تک 50 ممالک کے جوڈیشل سسٹم کا جائزہ لے چکا ہے. 50 تو پاکستان بھی اس میں تو شامل ہو اگر سکتا آپ ہے؟ نے ان سے پیسے نہیں شامل کیوں نہ پھر اچھا. اور اس میں وہ یہ جو آپ کے جوڈیشل سسٹم کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ یہاں پہ سیاسی آزادیاں میسر ہیں یا نہیں، یہاں پہ جمہوری آزادیاں میسر ہیں یا نہیں. یہ غلط فہمی ذہن سے نکال لیں. ہمارے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید ہمارے ہاں سے جو خطوط لکھے گئے ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ آئی ایم ایف مل رہا ہے. جی نہیں، آئی ایم ایف صرف یہ پتہ کرنے جا رہا ہے، اس لیے مل رہا ہے، آپ کے جوڈیشل سسٹم کا اس لیے جائزہ لے رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی غیر ملکی انویسٹر سرمایہ کاری کرے گا تو اس کی سرمایہ کاری محفوظ ہے یا نہیں، ڈوب تو نہیں جائے گی. اچھا اب سرمایہ کاری میں صرف وقت اور سرمایہ کاری میں جو آئے گا تو اس میں گند کس نے ڈالا تھا؟ افتخار چودھری کب سے معدنیات کا ماہر تھا؟ کب سے اس پوزیشن میں تھا وہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ ریکوڈک پہ جو ایگریمنٹ ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ اس نے کینسل کروایا. ریکوڈک والے انٹرنیشنل چلے گئے آربیٹریشن میں. آپ کو کتنا بھاری جرمانہ ہوا، اور جن دنوں وہ جرمانہ ہوا اس جرمانے کے ہوتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ جب ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی بلوچستان میں تو یہی ارسلان اس کا جو بیٹا تھا کیا وہ مشیر ہوا تھا یا نہیں؟ میں نے شور مچایا اس وقت، میں نے کہا کہ یہ کیسے مشیر بن سکتا ہے. آئیڈیا یہ تھا کہ میں نے پابندی لگوائی ہے، اب جی میرا بیٹا آگے کر دو، میں اس کو گر بتاؤں گا کہ اس طرح کر لیں. تو جب آپ عدلیہ کے ہاتھوں اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر سسٹم کو ٹھیک تو کرنا تو پڑے گا. پھر جو ارے سسٹم کو کسی نے بھی نہیں ٹھیک کرنا، وہ بھی بٹ یہ ٹک باکسنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. انہیں صرف ساہوکار کو صرف یہ چاہیے کہ میں جو پیسے آپ کو دے رہا ہوں وہ ڈوبے نہیں، وہ محفوظ رہیں. اچھا سر وقت ختم ہو چکا ہے، کوئکلی دیکھیں ایک طرف اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے، دوسری طرف تنخواہیں بڑھانے کے لیے سارے لوگ یک زبان ہو گئے. کیا مولانا صاحب، کیا بیرسٹر گور صاحب، کیا بلاول صاحب کی جی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. ضرورت ہے ان کو ویسے ان پیسوں کی جو تنخواہ کی مد میں ان کو پارلیمنٹ سے ملتی ہیں. لاسٹ کامنٹ آپ کا، وقت ختم ہو چکا ہے. اصولی طور پر تو عمر ایوب خان جیسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ بیچارے اپنے گھر کی روٹی کیسے چلائیں اور قوم کی خدمت کریں. سر عمر ایوب صاحب مطلب اچھے خاصے ویل آف قسم کی شخصیت ہے، لیکن چلیں نہیں جیسے تو مولانا تو ویسے ہی مولانا ہے، وہ بیچارے تو حجرے میں رہتے والے لوگ ہیں. تو نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو تنخواہ ہے، ہم بھی بعض اوقات جو چیزیں لیتے ہیں نا لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہم 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. ابھی بھی بتائیے عوام کا منتخب کردہ نمائندہ جو گھر گھر جا کر بھیک مانگتا ہے ووٹ کی، کیا اس کی تنخواہ اب جا کے برابر ہوئی ہے کس کے؟ فیڈرل سیکرٹری کے، ہے یا نہیں؟ لیکن کیا اس کی پرفارمنس کیا ہے سر اس کی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا اس کی تو فیڈرل سیکرٹری کی پرفارمنس کیا ہے؟ چلے وہ تو وہ کون ایویلیویٹ کرتا ہے؟ پورے سال اور میں اسی طرح باقی سرکار کے اور ادارے جن کا نام لیتے ہوئے آپ کے اور میرے دونوں کے پر جلیں گے، ان کو کون ایویلیویشن کرے گا؟ ایسے نہ کیا کریں نا. مقصد یہ کہ بہرحال انہیں ہم چونکہ وہ سب سے وہ ہمارے پنجابی محاورے کے مطابق سیاستدان چونکہ لسی پارٹی ہے، لہذا بیٹھو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ان کو رکھیں عوامی نمائندوں کو، تاکہ وہ ٹیمپٹ نہ ہو کسی اور سے رشوت لینے کے لیے. اب تو وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یار میں اگلی انتخاب دا جڑا میں خرچہ کیوں کڈا.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل اور صحیح. باقی اب تو کوئی جنہیں مڈل اعتراض کلاس ہے، ویسے بھی نہیں آ سکتا سر. اب جتنا پیسہ لگتا ہے الیکشن میں وہ تو ویسے بھی ایک عام بندہ میرے اور آپ جیسا الیکشن میں نہیں آ سکتا بغیر سپورٹ کے. تحریک انصاف کی وجہ سے 8 فروری کو جو ایک آئی تھی ویو، آپ یہ مت کہیں، اور جیسے ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ عزیز آباد لالو کھیت کی عام یعنی کئی لوگ یعنی فلیٹس میں رہتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے ایک بہت مشہور رہنما جو ہیں وہ ویٹر ہوا کرتے تھے ایک بڑے مشہور وہاں کراچی کے ریستوراں کی. اچھا، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے یہ. اور آج کل وہ غیر ملک میں ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت امیر ہو گئے تھے. تو یہ کہنا کہ جی بہرحال ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی ویو تھی، آئے تھے، جیسے اس سے پہلے 1970 میں ہوا تھا کہ بڑے بڑے غریب آدمی کچھ پیسے خرچ کیے بغیر پہنچ گئے تھے. اسی طرح اس دفعہ تحریک انصاف کی جیسے ایسے ہوا ہے. لیکن باقی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا ان سے انسپائریشن لینی چاہیے، میرا خیال ہے. پتہ نہیں اگلی مرتبہ اگر یہ اسی طرح اس طرح آج کل تو ہاؤس میں آ رہے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ عمران کے کیا کام آئے ہیں. ہاں سر، اگلی دفعہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نام بھی ہوتا ہے یا کوئی اور نام ہوتا ہے، نام بھی اسٹیک پہ. سر یہ اگلی کسی نشست کے لیے سکتے. ایک طرف اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے، دوسری طرف تنخواہیں بڑھانے کے لیے سارے لوگ یک زبان ہو گئے. کیا مولانا صاحب، کیا بیرسٹر گور صاحب، کیا بلاول صاحب کی جی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. ضرورت ہے ان کو ویسے ان پیسوں کی جو تنخواہ کی مد میں ان کو پارلیمنٹ سے ملتی ہیں. لاسٹ کامنٹ آپ کا، وقت ختم ہو چکا ہے. اصولی طور پر تو عمر ایوب خان جیسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ بیچارے اپنے گھر کی روٹی کیسے چلائیں اور قوم کی خدمت کریں. سر عمر ایوب صاحب مطلب اچھے خاصے ویل آف قسم کی شخصیت ہے، لیکن چلیں نہیں جیسے تو مولانا تو ویسے ہی مولانا ہے، وہ بیچارے تو اجرے میں رہتے والے لوگ ہیں. تو نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو تنخواہ ہے، ہم بھی بعض اوقات جو چیزیں لیتے ہیں نا لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہم 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. ابھی بھی بتائیے عوام کا منتخب کردہ نمائندہ جو گھر گھر جا کر بھیک مانگتا ہے ووٹ کی، کیا اس کی تنخواہ اب جا کے برابر ہوئی ہے کس کے؟ فیڈرل سیکرٹری کے، ہے یا نہیں؟ لیکن کیا اس کی پرفارمنس کیا ہے سر اس کی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. اس کی تو فیڈرل سیکرٹری کی پرفارمنس کیا ہے؟ چلیں وہ تو کون ایویلویٹ کرتا ہے؟ اور اسی طرح باقی سرکار کے اور ادارے جن کا نام لیتے ہوئے آپ کے اور میرے دونوں کے پر جلیں گے، ان کو کون ایویلویشن کرے گا؟ ایسے نہ کیا کریں نا. مقصد یہ کہ بہرحال انہیں ہم چونکہ وہ سب سے وہ ہمارے پنجابی محاورے کے مطابق سیاستدان چونکہ لسی پارٹی ہے، لہذا بیٹھو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ان کو رکھیں عوامی نمائندوں کو، تاکہ وہ ٹیمپٹ نہ ہو کسی اور سے رشوت لینے کے لیے. اب تو وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یار میں اگلی انتخاب دا جڑا میں خرچہ کیوں کڈا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور باقی جنہیں اعتراض ہے ویسے بھی نہیں آ سکتا سر. اب جتنا پیسہ لگتا ہے الیکشن میں وہ تو ویسے بھی ایک عام بندہ میرے اور آپ جیسا الیکشن میں نہیں آ سکتا بغیر سپورٹ کے. تحریک انصاف کی وجہ سے 8 فروری کو جو ایک آئی تھی ویو، آپ یہ مت کہیں، اور جیسے ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ عزیز آباد لالو کھیت کی عام یعنی کئی لوگ یعنی فلیٹس میں رہتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے ایک بہت مشہور رہنما جو ہیں وہ ویٹر ہوا کرتے تھے ایک بڑے مشہور وہاں کراچی کے ریستوراں کی. اچھا، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے یہ. اور آج کل وہ غیر ملک میں ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت امیر ہو گئے تھے. تو یہ کہنا کہ جی بہرحال ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی ویو تھی، آئے تھے، جیسے اس سے پہلے 1970 میں ہوا تھا کہ بڑے بڑے غریب آدمی کچھ پیسے خرچ کیے بغیر پہنچ گئے تھے. اسی طرح اس دفعہ تحریک انصاف کی جیسے ایسے ہوا ہے. لیکن باقی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا ان سے انسپائریشن لینی چاہیے، میرا خیال ہے. پتہ نہیں اگلی مرتبہ اگر یہ اسی طرح اس طرح آج کل تو ہاؤس میں آ رہے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ عمران کے کیا کام آئے ہیں. سر اگلی دفعہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نام بھی ہوتا ہے یا کوئی اور نام ہوتا ہے، نام بھی اسٹیک پہ. سر یہ اگلی کسی نشست کے لیے